تاخیر دعوت خطاب دینا چاہوں گا عالم اسلام کی عظیم شخصیت، پیر طریقت، رہبر شریعت، عالم اقتداء حضرت علامہ مولانا پیر شمس الرحمان مشہدی صاحب کو تشریف لائیں گے اور اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ آپ کی آمد سے قبل باواز بلند سینے کا زور لگا کے نعرہ تکبیر، اس طرح نہیں، باواز بلند۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ مالک حقیقی کا بے حد احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ توسل اور اپنے پاکیزہ بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اپنے ذکر کے لیے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کے لیے سرکار کے دین متین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے استاد الحفاظ والقراء حضرت قاری محمد عبد الرزاق صاحب سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس پاک اور دارالعلوم شمسیہ رضویہ تجوید القرآن کے سالانہ جلسے کے خوبصورت حوالوں سے پاکیزہ محفل میں مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ محنت کو شرف قبولیت عطا فرمائے، قرآن اور صاحب قرآن کی رفتوں کا صدقہ صاحب عرس کی عزتوں عظمتوں میں مزید اضافے فرمائے، ان کے صاحبزادگان کو ان کے خوبصورت مشن پر اعلیٰ انداز میں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ایسی زندگی نصیب فرمائے کہ جس کا ہر ہر لمحہ قرآن سے بھی وفا سے بھرا ہو اور صاحب قرآن سے بھی وفا سے بھرا ہو، اور موت بھی ایسی نصیب ہو کہ آخری سانس جب جاری ہو تو عظمت قرآن کا احساس بھی سلامت ہو، عظمت صاحب قرآن کا احساس بھی سلامت ہو۔ معزز سامعین، میری ملت کے
اتنے جلیل القدر علماء مشائخ سٹیج کی زیب و زینت ہیں کہ مجھ جیسا حقیر اور ناکارہ شخص ان کے سامنے کچھ بھی بولنا یہ ادب کے تقاضوں کے خلاف سمجھتا ہے، لیکن اس امید پر کہ کریم سے ہمیشہ کرم کی امید ہوتی ہے۔ یہ درویش ہیں، درویشوں کے آستانوں کے غلام ہیں، ان کا تعلق کرم کے سلسلے سے ہے۔ وہ آستان سیال شریف ہو، بھیرا شریف ہو، یا کسی درویش سید زادے کا آستان ہو، ان آستانوں کا تعارف یہی ہے کہ ان کی ابتدا بھی کرم ہے اور ان کا انتہا بھی کرم ہے۔ تو یقیناً کرم پہ امید رکھتے ہوئے ان سے صرف دعا لینے کے لیے چند لمحے پاکیزہ دین کی پاکیزہ نوکری کے لیے حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میرا کریم رب ہم سب کی اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل علامہ سیالوی صاحب نے ایک خوبصورت مضمون باندھا کہ حافظ صاحب قبلہ کی ساری زندگی الحمدللہ قرآن مجید سے منسوب ہے، اور دارالعلوم شمسیہ رضویہ تجوید القرآن کا تعارف بھی یقیناً یہی ہے کہ اسے بھی نسبت قرآن نصیب ہے۔ میں حضرت کی بات کو آگے چلاتے ہوئے اتنا جملہ ضرور آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ صرف قرآن پڑھنے پڑھانے والے ادارے آپ کو لاکھوں کی تعداد میں مل سکتے ہیں، صرف قرآن کے لفظوں کو یاد کروانے والے استاد آپ کو لاکھوں کی تعداد میں مل سکتے ہیں۔ میں نام نہیں لیتا، لیکن میں آپ کو ہزاروں بندے ایسے گنوا سکتا ہوں کہ جن کی زندگی قرآن کے لفظ پڑھنے پڑھانے میں گزری، لیکن آج ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں مل رہا، ان کے ڈیروں کا پتہ بھی نہیں چل رہا۔ یہ جو قاری عبدالرزاق سیالوی کا ڈیرہ سجا ہوا ہے، یہ جو اس کا در اور اس کا مرقد آباد ہے، اس کی وجہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کے صرف لفظوں کی خدمت سے رحمتیں نازل نہیں ہوتی، شرط یہ ہے رحمتوں کے نزول کی کہ قرآن کی بھی غلامی کی جائے اور قرآن والے نبیوں کے سلطان کی بھی غلامی کی جائے۔ لوگوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، اور اٹک میں ان کی قبریں ڈھونڈنے جاؤ تو پتہ کوئی نہیں بتاتا۔ سمجھنے والے لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اس درویش نے صرف قرآن ظاہری طور پر پڑھایا ہے، لیکن ڈیرہ آباد ہے، محبتوں کے سلسلے قائم ہیں۔ اس کا نقطہ آغاز یہ جملہ بنتا ہے۔ اب آپ کی توجہ ہوگی تو بات بڑی آسانی سے میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ جن پنکھوں کی آواز زیادہ آ رہی ہے کوشش کریں وہ بند کر لیں، باقی جنریٹر کی آواز بھی کافی ہے شور ڈالنے کے لیے۔ توجہ فرمائیں، جس موضوع کی طرف میں آپ کے خوبصورت ذہنوں کو لے جانا چاہتا ہوں اس کا نقطہ آغاز سنیں۔ سمجھدار لوگ ہیں، امید ہے بہت سوں کو ذہنوں میں منزل سامنے ابھرتی ہوئی آ جائے گی۔ جس موضوع کے حوالے سے آج میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ کریم رب نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس پوری کائنات میں بے مثلیت کا وہ معیار عطا فرمایا ہے کہ جو کچھ آقا پاک کو اپنی ذات کے لیے دیا ہے وہ بھی بے مثال عطا کیا ہے، اور جو کچھ اس گناہگار امت کے لیے دیا ہے وہ بھی بے مثال عطا فرمایا۔
بس میری بات شروع ہو گئی، اس جملے پر آپ نے رکے رہنا ہے، آخری لمحے تک اسی جملے کی روشنائی سے ہم مزین و معطر و معمر ہوتے رہیں گے۔ ہم نے قرآن کو بھی سلامی پیش کرنی ہے، صاحب قرآن کو بھی سلامی پیش کرنی ہے۔ تو اس سلامی کے خوبصورت مقصد کے لیے جو بنیاد باندھی ہے وہ یہ کہ کریم رب نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پوری کائنات میں سے یہ بے مثلیت دے رکھی ہے کہ جو کچھ حضور کو اپنی ذات کے لیے دیا ہے مثال اس کی بھی کوئی نہیں، اور جو کچھ امت کے لیے دیا ہے مثال اس کی بھی کوئی نہیں۔ ذہن آپ کا ماشاءاللہ تیار ہے، بوجھ بننے کی عادت مجھے نہیں، دونوں فکرے ذہن میں رکھنے ہیں۔ جو کچھ آقا کو ذات کے لیے دیا اسی مالک نے۔ کسی ملا کو شرک کی بیماری خراب نہ کر جائے، ہم پہلے کہہ رہے ہیں جو کچھ اس نے دیا، توجہ ہے نا؟ جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ دینے والا ہے یہ لینے والا ہے تو شرک کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر شرک کا کوئی شبہ ہو سکتا نہیں۔ لیکن یہ بات سچ ہے کہ اس نے دینے کی حد کر دی ہے، اس نے لینے کی حد کر دی۔ میری مجبوری ہے، میں نے حد کا لفظ استعمال کیا، ورنہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھو کوثر کا بیان کرنے کے لیے حد کا لفظ بھی بہت چھوٹا لگتا ہے۔ یہ زبان کی قلت ہے، اس لیے حد کا جملہ کہہ رہا ہوں۔ سنیے، جو کچھ مالک نے اپنے محبوب پاک کو ذات کے لیے دیا وہ بھی بے سیدہ زہرا پاک کے بابا کے در اقدس پہ قربان ہو جائے، جہاں پوری باغیرت کائنات کو سر جھکا کے یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ وہ مالک کا بے مثل محبوب ہے کہ پوری کائنات میں اس کی سیرت جیسی کسی کی سیرت کوئی نہیں، اس کی صورت جیسی کسی کی صورت۔ آقا پاک کی سیرت جیسی کسی کی سیرت کوئی نہیں، اور آقا کی صورت جیسی کسی کی۔ میں ایک جملہ کہہ کے منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ سیرت کیسے بے مثال؟ توجہ، میرا جملہ نہیں، یہ اس ہستی کا جملہ ہے جس کے تعارف میں قرآن نے کہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہیں نسبت محمدی کی وجہ سے پوری کائنات میں سے یہ شرف نصیب ہو گیا ہے کہ اب ہر اونچے سے اونچی عورت کو سر جھکا کے ماننا پڑے گا کہ اونچے سے اونچی عورت جتنی بھی اونچی ہو جائے نبی کی بیویوں نہ تمہاری مثل ہو سکتی ہے نہ تمہاری مثال ہو سکتی۔ ذہن آپ کا حاضر ہے، میں یہ علماء کا بزرگان دین کا لنگر آپ تک پہنچانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ قرآن ہے، اعلیٰ حضرت کی زبان نہیں، قرآن ہے، میاں محمد کا شعر نہیں، قرآن ہے، حضور پیر سیال غریب نواز کا ملفوظ نہیں۔ ہمارے لیے تو ان بزرگوں کا کہنا بھی حد کی بات ہے، لیکن غیروں کے لیے جو کہتے ہیں جی یہ کیا ہے یہ کیا ہے، میں قرآن پیش کر رہا ہوں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی پاکیزہ بیویوں تم اور ہو، کائنات ساری کی عورتیں اور ہیں، تمہاری آپس میں مثلیت بن سکتی نہیں ہے۔ قبلہ بے غیرتی کا علاج تو ہمارے پاس کوئی نہیں، قرآن نے کھول کے بتا دیا، باضمیر بندہ فوراً سمجھ گیا، اور جس کی ازواج کی مثال کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا اس کی ذات کی مثال کائنات میں۔
لستن کأحد من النساء ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں اتنی بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ حضور کی وہ واحد زوجہ محترمہ ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ یہ وہ حضور کی واحد زوجہ محترمہ ہیں جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات والا صفات کے بعد محبوبیت کے اعلیٰ مقام پر بھی فائز تھیں. اور ایک کمال کا شرف انہیں یہ نصیب ہوا ہے کہ انہوں نے زندگی کے کسی لمحے میں کفر کا ماحول دیکھا ہی نہیں ہے. میں نے پتہ نہیں کتنی بڑی بات کر دی. زندگی کے کسی لمحے میں کفر کا ماحول دیکھا ہی نہیں ہے. پیدا ہوئی تو اس کے گھر میں جو اسلام کا پہلا علمبردار ہے، اور پیدا بھی ہوئی تو اس وقت جب وہاں اسلام کا بول بالا ہو چکا ہے. تو پیدا صدیق کے گھر میں ہوئی. توجہ ہے نا آپ کی؟ پیدا صدیق کے، میں یہ جملہ کہوں تو زیادہ حسن ہوگا کہ پیدا بھی اس کے گھر میں ہوئی جس کی سچائی کی قسم خدا نے اٹھائی، اور پھر تربیت بھی اس کے گھر میں پائی جس کی ہر ادا کی قسم خدا نے اٹھائی. بہت چھوٹی عمر میں حضور کے گھر مبارک میں تشریف لائیں. میں یہ جملہ ضرور آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. چھوٹی عمر میں تشریف لانے کا مطلب یہ ہے کہ جب دور تربیت شروع ہوتا ہے تو یہ وہ واحد زوجہ محترمہ ہے، اسے اپنی والدین کی بھی اتنی تربیت نصیب نہیں ہوئی جتنی رسول ثقلین کی تربیت نصیب ہوئی. اور تربیت کو جانتے ہو کتنی اثر رکھتی ہے؟ تربیت کا معیار کیا ہوتا ہے؟ تربیت کے اثرات کتنے ہوتے ہیں؟ رب نے میرے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے خود اس تربیت کا اعلان فرمایا. الم یجدک یتیمن فآوا. اے محبوب، ہم نے خود آپ کی تربیت فرمائی. آپ کے والدین چلے گئے، ہم نے خود آپ کی تربیت فرمائی. مجھے کہنے کی اجازت دیں صدیقہ کائنات کی سلامی کے لیے کہ جس کی خدا تربیت فرمائے، جس کی خدا تربیت فرمائے وہ میرے نبی کی ذات ہے، اور جس کی خود نبی تربیت فرمائے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات. صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پوچھا گیا کہ امی حضور، آپ نے بڑا وقت آقا پاک کی خدمت اور غلامی میں گزارا، تربیت مصطفی آپ کو نصیب ہوئی، حضور کی سیرت طیبہ کے بے شمار گوشے آپ کے سامنے ہیں. سرکار کا اپنا فرمان ہے کہ دین کا تیسرا حصہ میری امت کو اسی پاکیزہ ہستی کے ذریعے سے نصیب ہوگا. تو توجہ فرمائیں، ام المومنین صدیقہ کائنات سے پوچھا گیا، امی حضور کرم فرمائیے، ہمیں بتائیے تو صحیح کہ حضور کی سیرت کیسی تھی. آپ لوگ ذہن چلا رہے ہیں نا میرے ساتھ؟ وہ جملے دونوں ذات ہیں، یاد ہے نا؟ جو کچھ ذات کے لیے ملا وہ بھی بے، اور جو کچھ امت کے لیے ملا وہ بھی بے. صدیقہ کائنات سے پوچھا جاتا، امی حضور بتائیے حضور کی سیرت کیسی تھی. اب ذرا تربیت مصطفیٰ کا شاہکار دیکھنا. کوئی تیرے میرے جیسا سوال کرے، جواب دینے والا تیرے میرے جیسا ہوتا تو شروع ہوتی، کہتی اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، شاہ صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، استاد جی بیٹھے ہیں، یہ بلاغت پڑھانے والے لوگ ہیں، اس کا فن بلاغت سے تعلق ہے. وہ ام المومنین کا یہ جملہ سنے پڑے اور پھر بلاغت کا ہر زاویہ لے کے آئے، اسے پتا چلے یہ بلاغت کسی کے پڑھنے سے نصیب نہیں ہوتی. اتنی بلاغت نصیب ہوئی ہے تو یہ صرف محمد عربی کی تربیت کا صدقہ نصیب. حضرت صرف ایک جملہ ہے،
3 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ قیامت تک میں بلیغ ملاؤں کو دعوت دیتا ہوں، اس کی بلاغت پہ غور کرتے رہو، سوچیں ختم ہو جاتی ہیں، بلاغت آگے چلی جاتی ہے۔ صدیقہ کائنات سے پوچھا گیا، امی حضور میرے آقا کی سیرت کیسی تھی، حضور کی عادات کیسی تھی، اطوار کیسے تھے، سرکار یوں کہہ لو چلتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، ملتے کیسے تھے؟ ان سارے سوالوں کا جواب صرف ایک فکرے میں، حد ہے بلاغت کی، فرمایا کانا خلقہ القرآن۔ ٹوٹل 3 لفظ بنتے ہیں نا، کانا خلقہ القرآن۔ یہ سمجھانے کے لیے مجھے آگے جانا پڑ رہا ہے کہ امی حضور نے ان 3 فکروں میں قیامت تک آنے والے مسلمان کو جواب دے دیا۔ او نبی کے غلام، اگر نبی کی سیرت پوچھنا چاہتا ہے، نبی کی عادات و اطوار پوچھنا چاہتا ہے، سادہ کر دوں تو امی کا بیان یہ ہے کہ اگر نبی کو چلتا دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن کو دیکھ لے، نبی کو بولتا دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لے، نبی کی گفتار دیکھنی ہے تو قرآن کو دیکھ لے، نبی کی رفتار دیکھنی ہے تو قرآن کو دیکھ لے، نبی کا لیٹنا دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لے، نبی کا زلفیں سوارنا دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لے، نبی کا آنا دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لے، نبی کا وعدے نبھانا دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لے، نبی کا کہیں جانا دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لے۔ حد ہے بلاغت کی۔ امی نے قیامت تک کے لیے راستہ متعین کر دیا، فرمایا لوگوں ایک طرف قرآن رکھ لو، ایک طرف سیرت صاحب قرآن رکھ لو۔ فیصلہ امی حضور کا، فرمایا جو قرآن کی آیت نظر آئے گی وہ محمد کی عادت نظر آئے گی۔ جو قرآن کی آیت نظر آئے گی وہ میرے نبی کی عادت نظر آئے گی، یا ادھر سے شروع کرو تو جو سرکار کی عادت نظر آئے گی، بے غیرت نہیں ہوگا تو اسے وہ قرآن کی آیت نظر آئے گی۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے۔ ہم محو حیرت ہے یہ دنیا، مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور اب بھی اگر تیرے ذہن میں امی پاک کا پیغام نہیں آیا تو یوں کہہ لے، بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ اور بالکل سادہ بولی بولنا ہے تو یوں کہہ لے، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن۔ اب جو اس مقام پر فکر ہے وہ میں دے کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ امی حضور نے کیا فرمایا کہ حضور کی سیرت قرآن ہے۔ حضور کی سیرت بول لیجئے، حضور کی سیرت، آخری بندے تک اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بولے حضور کی سیرت۔ اب ساری کائنات کے ملاؤں کے پاس جاؤ جو مثلیت کے دعوے دار ہیں، ان سے اتنا پوچھو کیا قرآن کی کوئی مثال ہے؟ فوراً سر دھن کے کہیں گے نہیں جی نہیں، قرآن کی کوئی مثال نہیں، اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ قرآن کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ تو پھر دعوت فکر دیتے ہوئے بتانا، امی پاک کا اعلان ہے نبی پاک کی سیرت قرآن ہے، اور قرآن کا اعلان ہے کہ قرآن بے مثال ہے۔ اب اندھا کیوں بنتا ہے نا، بن سنی اور گلی گلی نعرے لگا، آقا کی سیرت بھی بے مثال ہے، آقا کی صورت بھی بے مثال ہے۔
حضور کی سیرت کے حوالے سے میں نے صرف ایک فکرہ کہا، اب ایک سورت کے حوالے سے کہوں اور پھر امت تک پہنچ جاؤں۔ وقت یقیناً تھوڑا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ساری باتیں آج ہی ہو جائیں۔ اچھا آغاز ہو جائے تو امید لگ جاتی ہے کہ آئندہ عمارت جتنی بھی بنے گی نا یہ خوبصورتی سے چڑھتی رہے گی۔ میں بنیاد سے لے کے آ رہا ہوں نا، حضور کی سیرت کے حوالے سے آپ نے سمجھ لیا، نص قطعی سے بات ثابت ہو گئی کہ ہر کسی کی سیرت کی مثال ہو سکتی ہے، حضور کی سیرت کی نہ مثل ہو سکتی ہے نہ مثال ہو سکتی۔ اب آگے چلیے سورت کی طرف۔ میری کیا مجال کہ میں کچھ کہوں، صرف اشارہ کرتے ہوئے، غلامی پیش کرتے ہوئے، اس نیت کے ساتھ کہ بے باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈنگڑا کھنڈڑا میں بھی صحیح، تیرے اٹھاں گھوڑیاں مجھی وچوں ایک بھیڑ دا جندڑا میں بھی صحیح، اور یا رسول اللہ تیرے عالم فاضل مفتی بہت ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی صحیح، تیرے شیران دے گل سنگل حیدر ایک کتڑا مندڑا میں بھی صحیح۔ سورت پہ بات چلی تو حد نہیں ہے، آقا کی صورت کتنی بے مثال، بہت چھوڑے وقت میں بہت بڑا پیغام دے کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ صورت آپ کی بھی ہے، صورت میری بھی ہے۔ کسی بھی انسان کی صورت پہ بحث کرے نا تو سب سے پہلے جب بندے کو دیکھا جاتا ہے تو اگر اوپر سے شروع کریں تو سب سے پہلے صورت میں اس کے سر کے بال آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ سر کے، اس کے بعد سر شروع ہوا، پھر آنکھیں، پھر چہرہ، یہ سارا نظام۔ تو سب سے پہلے کیا چیز شروع ہوتی ہے؟ سر کے۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، اپنی دلیل کے طور پر ایک جملہ کہہ کے آگے چلا جانا چاہتا ہوں۔ بال آپ کے بھی ہیں، بال میرے سر پر بھی ہیں، بال مولوی صاحب کے بھی، خطیب صاحب کے بھی، نقیب صاحب کے بھی، ادیب صاحب کے بھی، لیکن یہ جملہ آج استاد عبدالرزاق سیالوی صاحب کے عرس سے دارالعلوم شمسیہ رضویہ تجوید القرآن کے سالانہ جلسے سے لنگر لے کے جاؤ۔ ساری کائنات کے سروں پہ بال ہیں، ہر بندے کے سر پر بال ہیں، لیکن یہ فرق یاد رکھنا، تیرے بال بال ہیں، میرے بال بال ہیں، آقا کے بال بھی بے مثال۔ حضور کی بے مثلیت کی بات آئے تو یار لوگ محنت ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی یہ محنت ہوئی نا اس لیے بھی، اب بالوں پہ کیا محنت کسی نے کرنی ہے؟ یہ تو رب نے خود کوثر کا تاج بنا کے دے دیا ہے نا، محبوب کو بنا ہی اتنا بے مثال دیا ہے۔ تیرے بال بال ہیں، آقا کے بال بھی بے، آقا کے بال بھی بے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، میرے پاس جون 1994 کا ٹائم میگزین، ڈاکٹر صاحب جانتے ہوں گے، ٹائم میگزین بہت معتبر اور موقر جریدہ ہے انگریزی میں، اس میں ایک سوئس ڈاکٹر ہے، سوئس تحقیق کرنے والا ہے، اس نے لکھا ہے کہ انسان کے بالوں پر ایسے کیمیکل لگے ہوتے ہیں، ایسے ذرات لگے ہوتے ہیں کہ یہ جو اسلام کا حکم ہے نا کہ بال پانی میں پڑ جائیں تو احتیاط کیا کرو، اس کی حکمت اور راز پہ وہ بات کر رہا ہے کہ ایسے کیمیکل لگے ہوتے ہیں، ایسے جراثیم لگے ہوتے ہیں کہ اگر بال کسی کھانے پینے والی چیز میں پڑ جائیں تو شبہ ہوتا ہے کہ وہاں جراثیم پیدا ہو جائیں اور پھر بیماری پیدا ہو جائے۔ اس نے تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اکثریت طور پر انسان کے بالوں پر کچھ ایسے ذرات، ایسے جراثیم لگے ہوتے ہیں کہ یہ اگر پانی میں یا پینے والی چیز میں پڑ جائیں تو سانس کی بیماری کا سبب بنتے ہیں، نظام تنفس کی بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ میں مان لیتا ہوں سوئٹزرلینڈ کی تحقیقیں اچھی ہوں گی، یورپ کی تحقیقات اچھی ہوں گی، سچی بھی ہوں گی، تسلیم کرتے ہیں محنت جو کرتے ہیں، لیکن ایک فرق میں ضرور سمجھانا چاہتا ہوں، میرے بال بیماری پیدا کرتے ہیں، آپ کے بال بیماری پیدا کرتے ہیں، مولوی خطیب نقیب کے بال بیماری کا سبب بنتے ہیں، لیکن یہ ساری تحقیقیں، یہ ساری ریسرچیں مدینہ پاک جا کے اپنا دم توڑ دیتی ہیں۔ جہاں بخاری ہے، کتاب اللباس ہے، عثمان ابن عبداللہ روایت کر رہے ہیں، لوگوں تمہارے ذہنوں میں آقا کی عزت آنی چاہیے، ہر بندے کے بال بیماری پیدا کرتے ہیں، آقا کے بال مبارک ہر بیماری کی شفا پیدا کرتے ہیں۔ ہر بندے کے بال بیماری پیدا کرتے ہیں، شاہ جی قبلہ حضور کے بال مبارک ہر بیماری کی شفا پیدا کرتے ہیں۔ بخاری شریف ہے، کتاب اللباس ہے، عثمان بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کی ظاہری حیات تو ظاہری حیات، آقا جب پردہ بھی فرما گئے تب بھی صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی مریض لا علاج ہو جاتا،
ڈاکٹر جواب دے دیتے، حکیم جواب دے دیتے۔ اب میں چاہتا ہوں آپ کے پاس چشتی رنگ کتنا ہے، سیالوی رنگ کتنا ہے۔ میرے جملے کا آپ نے، چونکہ مجھے اندر بیٹھے ہوئے ملک بوستان صاحب نے بتایا نا کہ استاد صاحب کی باقی صفات کے ساتھ ساتھ ایک کمال کی صفت یہ بھی تھی کہ اللہ نے غیرت بھی کمال کی عطا کی ہوئی۔ تو غیرت بڑی شے ہے، اور چشتیوں کا رنگ ہے، چشتیوں کا اعزاز ہے غیرت، یہ ان کا تر امتیاز ہے۔ اب جو غیرت والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ کے ذہن میں آ جائے اور آپ کی غیرت میں مزید اضافہ ہو جائے۔ سننے والا جملہ ہے غیرت سے بھرا ہوا۔ جب صحابہ لا علاج ہو جاتے تھے، ان کے دور میں کوئی مریض لا علاج ہو جاتا، ڈاکٹر جواب دے دیتے، طبیب جواب دے۔ اب میں چشتیت دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی کس مقام پر پہنچی ہوئی ہے، رضویت کس مقام پہ پہنچی ہوئی ہے، سنیت کس مقام پہ پہنچی ہوئی۔ جملہ ایک دوں گا آپ کا چک ہو جائے گا۔ جب کوئی مریض لا علاج ہو جاتا، حکیم جواب دے دیتے، ڈاکٹر جواب دے دیتے، تو صحابہ اس مریض کو لے کر کعبے کے دروازے پہ نہیں، زہرا کے بابے کے دروازے پہ آ جائے۔ مجھے نہیں میں کہانی نہیں سنا رہا، بخاری سنا رہا ہوں، سٹوری نہیں سنا رہا، سیاستہ سنا رہا ہوں۔ کعبے کے دروازے پر نہیں، سیدہ زہرا کے بابے کے دروازے پہ آ جاتے۔ ہمارے ذہن میں سوال اٹھتا ہے، ہو سکتا ہے جب حضور ظاہری طور پہ سامنے جلوہ گر ہوں، حق بنتا ہے صحابہ حضور کی بارگاہ میں جائیں، کعبے کی طرف نہ جائیں، لیکن بخاری نے ساری حدیث لکھ کے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، جب حضور ظاہر جلوہ گر ہوتے تھے، صحابہ تب بھی مشکل کشائی اسی دروازے سے کرواتے تھے۔ جب حضور پردہ فرما گئے، صحابہ تب بھی مشکل کشائی اسی دروازے سے۔ حضور کے وصال بے وصال کے بعد کی بات ہے کہ جب کوئی لا علاج مریض ہو جاتا، ڈاکٹر حکیم جواب دیتے، صحابہ اس مریض کو لے کے آستان یار پہ آ جاتے۔ الہی تابابت آستان یار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ دروازہ مصطفیٰ پہ آتے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا، ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا پوچھا کرتی، اے میرے پیارے نبی کے پیارے صحابہ کدھر آئے ہو؟ صحابہ عرض کرتے، امی حضور یہ مریض لا علاج ہو گیا ہے، ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا ہے، حکیموں طبیبوں نے اسے جواب دے دیا ہے، اب اس مریض کو لے کے آستانے شفا پہ آ گئے ہیں، حضور کے آستانے پہ آ گئے ہیں۔ ذرا منظر دیکھو، چاہیے تو یہ تھا کہ جب امی حضور یہ سوال سنتی تو فرماتی، صحابہ تمہیں بھول لگ گئی ہے، غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو، تم تو شرک کے راستے پہ چل پڑے ہو، تمہیں کوئی نہیں پتا کعبہ موجود ہے، اس کا دروازہ بھی موجود ہے، ادھر کیا لینے آئے ہو؟ میں کوئی پڑا ہوا شخص نہیں، لیکن ان کے جوتے سیدھے کرنے کی سعادت مجھے نصیب ہے، ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں۔ امی حضور نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تم غلط راستے پہ آ گئے ہو، کعبہ جو کھڑا ہے ادھر جاؤ۔ امی حضور کا انکار نہ کرنا، اعتراض نہ کرنا، یہ ثابت کر گیا کہ نبی کے دوارے کو شفا کا ذریعہ سمجھنا یہ نبی کے سارے اصحاب کا بھی نظریہ تھا، ساری ازواج کا بھی نظریہ۔ امی حضور نہیں فرماتی غلط آ گئے ہو، تم نے راستہ غلط چن لیا، نہیں، فرماتی کوئی برتن میں پانی لاؤ، جتنا چھوٹا بڑا ڈول کہہ لو، پیالہ کہہ لو، پانی لایا جاتا۔ امی حضور اندر تشریف لے جاتی، حضرت کو سبق سناتے ہوئے ایک چاندی کی ڈبی آپ کے پاس تھی، وہ اندر سے لے آتی، اس برتن میں، پیالے میں، بھانڈے میں، گلاس میں، جو آپ اپنے سمجھنے کے لیے کہہ لیں، ڈبیا رکھتی، ہلاتی، پھر ڈبیا کو اٹھا لیتی، ڈبیا نکال لیتی، پانی میں ڈبیا پھر نہیں۔ اب حکم فرماتی کہ یہ پانی مریض کو پلاؤ۔ اب سنیے اور دھیان سے سنیے، ڈبیا نکل گئی ہے، پیچھے پانی ہے، جیسے پہلے تھا ویسے کا ویسا ہے دیکھنے میں۔ اب مریض وہ پانی پیتا، بخاری پڑھ رہا ہوں کہانی نہیں، مریض وہ پانی پیتا، ابھی اس نے پورا پانی نہیں پیا ہوتا تھا کہ رب کریم اس لا علاج مریض کو شفا عطا فرما، اس لا علاج مریض کو
شفا نصیب فرما دیتا۔ اب آپ کا ذہن بھی یقیناً اس سوال پہ آیا ہوگا، میرا بھی پڑھتے سار آیا تھا کہ اب بھئی ڈھونڈیں تو صحیح کہ اس چاندی کی ڈبیا میں تھا کیا، ڈھونڈیں تو صحیح کہ اس چاندی کی ڈبیا میں تھا کیا، کہ وہ آئی چند لمحے رکی چلی گئی، پھر بھی پانی کو اتنا فیضیاب کر گئی کہ لا علاج مریض شفا یاب ہو گیا۔ تو آئیے سیدہ ام سلمہ کی پاکیزہ بارگاہ میں حاضری سلامی پیش کرتے ہیں۔ سیدہ پاک ہمیں بتائیے اس چاندی کی ڈبیا میں سورہ مزمل لکھی ہوئی تھی، سورہ کوثر تھی، سورہ ملک تھی، الحمد شریف تھی، فاتحۃ الکتاب شفاء لکل داء، الحمد شریف لکھی ہوئی تھی، یقین اسباب ہے۔ لیکن سیدہ کا جواب سن اور آقا کی شان سن۔ سیدہ فرماتی ہیں اس چاندی کی ڈبیا میں نہ مزمل تھی، نہ مدثر تھی، نہ سورہ ملک تھی، نہ سورہ رحمان تھی، نہ سورہ کوثر تھی، نہ الحمد شریف تھی۔ سیدہ کیا تھا؟ فرما آقا کریم ایک دفعہ حجامت بنوا رہے تھے، صحابہ حضور کے بالوں پہ صدقے ہو رہے تھے، اس چاندی کی ڈبیا میں قرآن کی آیتیں نہیں، مدینے والے کے مقدس بال رکھے۔ صاحبان جی وقار، اب منظر علماء حدیث و تفسیر نے یہ لکھا، ذہن میں یہ سوال تو آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو گیا ہوگا کوئی ایک آدھ مریض آیا ہو، اس نے وہ ڈبیا والا پانی پیا ہو اور شفا یاب ہو گیا ہو، تم نے نظریہ ہی بنا لیا، تم نے سوچ ہی بنا لی۔ حادثاتی طور پہ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو علامہ عینی نے اس حادثاتی سوال کا بڑا خوبصورت جواب دیا، فرماتے ہیں نہیں ہو حادثے کی پیداوار ہو، یہ حادثاتی مسئلہ نہیں ہے۔ کان الناس عند مرضهم يتبركون بها ويستشفون من برکتها فيشربون الماء الذي فيه الشعر فيحصل لهم الشفاء۔ فرمایا ایک دفعہ کی بات نہیں، 10 دفعہ کی بات نہیں، 20 دفعہ کی بات نہیں، کان الناس استمرار ہے، یعنی جو بھی، جب بھی، جس علاقے کا بھی، جس مرض کا بھی کوئی مریض آتا تھا، وہ چاندی کی ڈبیا کی نسبت والا پانی پیتا تھا، اللہ اسے شفا عطا فرما دے۔ یہ بلا بات ذہن میں آ گئی نا کہ تیرے بال بال ہیں، آقا کے بال بھی بے۔ میں ابھی بالوں کی دوسری برکتوں کی طرف نہیں گیا جو خالد بن ولید نے کہی ہیں، جو رزقت النصر والی بات ہے، میں صرف ایک پہلو عرض کر رہا ہوں، اور ایک پہلو سے بھی آپ کے ذہن میں بات تو آ گئی ہوگی نا کہ تیرے بال بال ہیں، آقا کے بال بھی بے، بال بھی بے۔ میں نے حدیث کی تشریح کی کتابوں میں یہ منظر پڑھا ہے، حضرت تصدیق فرمائیں گے کہ ڈبیا میں سیدھے بال نہیں رکھے ہوئے تھے، بلکہ بال لپٹے ہوئے تھے ایک کپڑے میں، بال لپٹے ہوئے تھے ایک کپڑے میں۔ اب بال تھے کپڑے میں، کپڑا تھا ڈبیا میں، ڈبیا پڑی پانی میں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نسبت والے لوگوں میں یہ جملہ ضائع کروں گا تو سمجھوں گا میں نے منصب سے غداری کی۔ اب دیکھیں نا، بال تھے کپڑے میں، کپڑا تھا ڈبیا میں، ڈبیا پڑی پھر نکل گئی، پانی نے شفا دے دی، پانی شفا کا سبب بن گیا، پانی شفا کا ذریعہ بن گیا، پانی شفا کا وسیلہ بن گیا۔ میرے پاس بد نصیبی اور بے غیرتی کا علاج کوئی نہیں، لیکن دعوت فکر ضرور دینا چاہتا ہوں۔ پانی کو نسبت ہوئی ڈبیا کے ساتھ، ڈبیا کو نسبت ہوئی کپڑے کے ساتھ، کپڑے کو نسبت ہوئی بال کے ساتھ۔ پانی ڈبیا اور کپڑے کے وسیلے سے بال تک پہنچے تو اتنا اونچا ہو جاتا ہے، بندہ ولی اور علی کے وسیلے سے آمنہ کے لال تک پہنچے، وہ کتنا اونچا ہو۔ اور دوسری بات یہیں تے سمجھا دینا چاہتا ہوں، الحمدللہ ہم حضور کے اصحاب کے بھی غلام، ہم حضور کی آل پاک کے بھی غلام۔ یہ جملہ دینا چاہتا ہوں، بخاری ہے، سارے محققین محدثین لکھ رہے ہیں کہ حضور کے بال کی وجہ سے شفا ملی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ بال کی وجہ سے شفا ملی، تو بال کیا ہو گئے؟ بے مثال۔ اب غیرت والے یہ جملہ ضرور لے کے جائیں، جس کائنات بھری میں اس کی بال کی مثال کوئی نہیں ہو سکتا، اس کی آل کی مثال کوئی کیسے ہو؟ سیرت بھی بے مثال، سیرت بھی بے، اور صورت کا بھی ایک پہلو آپ نے دیکھا، صورت بھی بے
مجھے منزل کی طرف جانا ہے، زیادہ سے زیادہ میرے پاس 5 سے 7 منٹ رہ گئے، کیونکہ 2 بجے کا ٹائم تھا، 2:15 کے قریب ہو گئے ہیں۔ میں سلامی پوری کرنا چاہتا ہوں، وعدہ رہا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تو بات کو یہیں سے شروع کریں گے۔ پتہ چلا مالک نے جو کچھ حضور کی ذات کو دیا وہ بھی ذات میں 2 چیزیں آئی نا، صورت اور سیرت، سیرت بھی بے مثال اور صورت بھی بے۔ اب اگلے حصے کی طرف چلیں، جو کچھ امت کے لیے دیا وہ بھی بے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ قبلہ نماز پچھلی امتوں پر بھی تھی، لیکن ایک شرط کے ساتھ تھی کہ جتنی پڑھو اتنی کا ثواب۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جتنی پڑھو، جس نے 5 پڑھی 5 کا ثواب، 10 پڑھی 10 کا ثواب، 20 پڑھی 20 کا ثواب۔ باری آ گئی نا تیری اور میری، مالک کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا حبیب جو کچھ ذات کے لیے دیا ہے وہ بھی بے مثال، جو کچھ امت کے لیے دیا ہے وہ بھی بے۔ یا اللہ وہ امت کے لیے نماز دی تو کیسے بے مثال دی؟ فرمایا پچھلوں میں اصول یہ تھا 20 پڑھیں تو 20 کا ثواب، 10 پڑھیں تو 10 کا ثواب۔ یار کی امت کو جب نماز دی تو وہ بھی بے مثال بنا کے دیا۔ اللہ کیسے؟ فرمایا پڑھیں گے 5 ثواب 50 نمازوں کا نصیب ہوتا۔ روزے دیے تو وہ بھی بے مثال، پچھلے 3 مہینے رکھتے تو 3 مہینوں کا ثواب، 6 رکھتے تو 6 کا ثواب۔ ہماری باری آئی تو بے مثال بنا کے دیے۔ مالک کیسے؟ فرمایا رکھیں گے 30 رمضان کے، 6 شوال کے ثواب سارے سال کے روزوں کا نصیب فرمایا۔ اب آ جاؤ اس منزل کی طرف جو ہماری تقریر کا نقطہ عروج بھی ہے، صاحب عرس کی زندگی کا خلاصہ بھی ہے، دارالعلوم شمسیہ رضویہ تجوید القرآن کا مقصد اور ماٹو بھی ہے۔ اللہ نے اس امت کی رہنمائی کے لیے نماز دی، وہ بھی بے مثال، روزہ دیا وہ بھی، اور پوری امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب ہدایت قرآن دی وہ قرآن بھی بے۔ اور یہ قرآن کا صرف دعویٰ نہیں، قرآن نے دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا کہ قرآن ہر دور میں بے مثال ہے، ہر انداز میں بے مثال ہے، ہر اعزاز میں بے مثال ہے، ہر راز میں بے مثل و بے مثال۔ صاحبان جی وقار انسانی زندگی سوچ بہت چھوٹی ہے، قرآن کی بے مثلیتیں بہت بلند ہیں۔ ایک جملہ ضرور دے کے آگے چلا جانا چاہتا ہوں۔ علماء تفسیر و تحقیق نے لکھا کہ قرآن کی بے مثلیت کی بے انتہا دلیلیں ہیں، لیکن کم از کم 5 ایسی حقیقتیں سادہ سے سادہ ذہن میں بھی موجود ہیں کہ جو ایک حقیقت بھی اگر ذہن میں آ جائے تو بندے کی فکر میں یہ بات کھل کے سامنے آ سکتی ہے کہ نہ قرآن کے ظاہر کا کوئی مثال ہو سکتا ہے، نہ قرآن کے باطن کا کوئی مثال۔ ذہن آپ کا حاضر ہے؟ تھک گئے؟ توجہ فرمائے، تھک گئے؟ آہستہ بول رہے ہیں۔ کم از کم 5 حقیقتیں ایسی ہیں قرآن کی بے مثلیت کی، جو ظاہر کی بھی بے مثلیت کو بیان کرتی ہے، باطن کی بھی بے مثلیت کو۔ یہ میں 5 آپ کے لیے منتخب کر رہا ہوں، ہیں بے حساب بے شمار ہیں۔ سب سے پہلی بات جو جملہ میں دینے جا رہا ہوں، یہ کائنات کی واحد کتاب ہے۔ توجہ ہے آپ کا ذہن؟ واحد کتاب ہے جس میں ہر موضوع موجود ہے۔ مزہ نہیں لیا آپ نے فکر کم؟ میں 5 بنیادی باتیں سمجھا رہا ہوں، ویسے تو بے شمار ہے نا، حساب ہی کو نہیں، جس میں ہر موضوع ہر بات موجود ہے۔ کائنات کی کوئی کتاب لے آئیں، اگر معاشیات پہ ہوگی نا تو اس میں سائنس نہیں ہوگی، سائنس پہ ہوگی تو فلسفہ نہیں ہوگا، فلسفہ ہوا تو منطق کی باتیں نہیں ہوں گی، کوئی نہ کوئی موضوع رہ جائے گا۔ لیکن یہ کائنات بھر کی اپنوں نے کیا غیروں نے بھی مانی ہے کہ یہ وہ واحد کتاب ہے کہ اس کا اپنا اعلان بھی موجود ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر خشکی کی حقیقت کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے، ہر طری کی حقیقت کو بھی قرآن نے بیان فرما دیا۔ اب ذہن میں فوراً سوال آ جاتا ہے کہ خشکی اور تری کی جب ساری حقیقتیں موجود ہوں گی تو ظاہری بات ہے پھر تحقیق تو نہیں ہوگی، پھر تفصیل تو نہیں ہوگی، پھر تو پتہ نہیں کتنے معمولی اور باریک اشارے ہوں گے۔ اب یہاں پہ قرآن کا اعجاز دیکھیں، یہی اعجاز ہے۔ ظاہری بات ہے اتنی باتیں جب ہوں اور ہو بھی دیکھنے میں مختصر سی کتاب، تو پھر تو بالکل ہی اسے اختصار کی طرف چلے جانا چاہیے نا۔ یہیں پر علماء تحقیق نے اعجاز قرآنی لکھا کہ اصولاً تو بہت مختصر
مختصر ہو جانا چاہیے، لیکن قرآن نے خود بیان کر دیا، فرمایا وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، تفصیل کل شے۔ اب یہ تیرا نصیب ہے کہ تجھے تفصیل ملتی ہے یا قرآن سے تذلیل ملتی ہے۔ میں جملہ کہہ گیا آپ سمجھے نہیں، تجھے تفصیل ملتی ہے یا تذلیل ملتی ہے۔ قرآن میں دونوں پہلو ہیں نا، یُدِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، لیکن اشارہ ضرور کر جاؤں، جو قرآن کو صاحب قرآن کی نسبت سے پڑھتے ہیں انہیں ہر شے کی تفصیل ملتی ہے، اور جو صاحب قرآن کے بغض میں پڑھتے ہیں انہیں اس جہان میں بھی تذلیل ملتی ہے، اگلے جہان میں بھی تذلیل ملتی ہے۔ تو پہلی صفت اس کی بے مثلیت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اس میں ہر شے کی تفصیل موجود ہے۔ آگے چلیے، میں مختصر کرنا 5 نہیں بیان کر سکوں گا کیونکہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا۔ آگے چلیے، قرآن کی دوسری بے مثلیت جو علماء تحقیق و تفسیر نے اتفاق کے ساتھ بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ قرآن نے خود بیان فرمایا قرآناً عربیاً غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ ہر شے میں نقص ہو سکتا ہے، عیب ہو سکتا ہے، کجی ہو سکتی ہے، فرمایا یہ وہ قرآن ہے جسے اللہ نے ہر کجی سے پاک بنا کے بھیجا، ہر عیب سے پاک بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن آگے قرآن نے خود بیان دے دیا لعلہم یتقون، یہ بے عیبی، یہ بے مثلیت ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی، یہ انہی کے حصے میں آتی ہے جنہیں تقویٰ کے راستے پہ چلنا نصیب ہو جائے۔ صاحبان ذی وقار، میں اختصار کے ساتھ چاہ رہا ہوں۔ تیسری بے مثال صفت جس پر علماء تحقیق نے بڑی بڑی تفصیلات پاس کی، فرمایا پہلی بات ہر موضوع موجود ہے، دوسری بات ہر عیب سے، تیسری بات اس کا مقابلہ نہ سامنے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے ہو سکتا ہے۔ تیسری بے مثلیت اس کی یہ ہے کہ اس کا مقابلہ نہ سامنے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے ہو سکتا ہے۔ قرآن نے خود بیان فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ دنیا کی جتنی بھی کوئی طاقتور شے یا طاقتور ہستی ہو، یا اس کا مقابلہ سامنے سے ہو جاتا ہے، نہ ہو تو کم از کم پیٹھ پیچھے سے تو ضروری ہو جاتا ہے، جتنی بڑی شے لے آؤ۔ لیکن قرآن کا کمال یہ ہے، یہ اتنا میچ لیس ہے، نہ کوئی سامنے سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ کوئی پیچھے سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ چوتھی وہ شان ہے جو میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ پڑھی، اور میں اس کو بڑی غیرت کے لہجے میں کہہ دینا چاہتا ہوں۔ مالک فرما رہا ہے انہو لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے۔ یہ کیا قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ میرے سیدی و سندی حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین پیر شال غریب نواز آقا کریم کی شان بیان کرتے ہوئے کریم کے لفظ کا تعارف فرماتے ہیں۔ بس میں اس تعارف کے حوالے سے جملہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بخیل، کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے کریم۔ ایک کیا؟ بخیل، ایک کیا؟ سخی، اور ایک کیا؟ جو فرق حضرت نے بیان کیا بڑا سننے والا ہے۔ فرمایا بخیل وہ ہے جس سے نہ مانگو تو اس نے دینا ہی نہیں ہے، مانگو بھی تو وہ دے سکتا، اور بخیل کے لیے شرط ہے کہ اس کے پاس ہو، اگر ہو ہی نہیں پھر تو وہ بھوکا ہے نا، پھر بخیل تو نہیں ہے۔ یعنی ہو صحیح، آپ نہ مانگو تو ویسے ہی نہیں دیتا، مانگو بھی تو دے سکتا۔ تو بخیل وہ ہے مانگو تب بھی نہ دے، نہ مانگو تب بھی نہ دے۔ سخی کے بارے میں آپ نے فرمایا سخی اسے کہتے ہیں کہ نہ مانگو تو نہیں دیتا، لیکن جب مانگ لو نا تو پھر لاج رکھتا ہے، پھر خالی نہیں جانے دیتا۔ جب مانگ لو تو پھر لاج رکھتا ہے، پھر خالی نہیں جانے دیتا۔ بخیل وہ مانگو پھر بھی نہیں دیتا، نہ مانگو پھر بھی نہیں دیتا۔ سخی وہ نہ مانگو تو نہیں ملتا، لیکن اگر مانگ لو تو پھر وہ اپنی لاج رکھتا ہے، پھر وہ جتنا اس کے پاس ہو، جو دے سکتا ہو وہ دے دیتا ہے۔ اب اگلی بات کریم کی آئی، بخیل، سخی اور کریم۔ فرمایا کریم اسے کہتے ہیں جس سے مانگو تو بھی دیتا ہے، نہ مانگو تو بھی دیتا ہے۔
مانگو تو بھی دیتا ہے، نہ مانگو کتنے خوشبخت ہیں، ہمارا اللہ بھی کریم، ہمارا نبی بھی، اور ہم پر جو کتاب آقا کریم کے توسط سے پہنچی وہ کتاب بھی، اس سے مانگو تو بھی دیتا ہے، نہ مانگو تو بھی دیتا ہے، مدینے والے سے مانگو تو بھی دیتا ہے، نہ مانگو تو بھی دیتا ہے، اور قرآن کی بھی یہ شان ہے، اس سے مانگو تو بھی دیتا ہے، نہ مانگو یہ پھر بھی کرم فرما دیا۔ فی کتاب مکنون، یہ نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں تھا۔ اب اگلا جملہ حافظ صاحب کی شان بھی، اور حافظ قرآن کی، ہر حافظ قرآن کی آن بھی، قرآن کی نص ہے، فرمایا لا یمسہو الا المطہرون۔ میں اب بحث میں نہیں پڑھ سکتا کہ پہلے لا آئے اور پھر الا آئے تو کتنی بڑی تحقیق ہو جاتی ہے اور کتنی بڑی تاکیدیں ہو جاتی ہیں، صرف اتنا جملے میں اشارہ دے جاؤں گا، علماء کو یقیناً پہلے علم ہے، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ یہ لا بھی آیا پھر الا بھی آیا، کلمے میں بھی آپ نے پڑھا نا لا الہ الا اللہ، ادھر لا یمسہ الا المطہرون، لا بھی آیا الا بھی آیا۔ اگر میں اس کا ترجمہ ان لفظوں میں کروں تو امید ہے قریب پہنچ جاؤں گا ترجمے میں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ قرآن اتنی عزت والا ہے، اتنی بے مثلیت والا ہے کہ قیامت تک، میرے لفظ آیا نہیں کرنے، میں نے بڑی احتیاط سے جملہ چنا ہے، اللہ فرما رہا ہے قیامت تک صحیح معنوں میں، یہ لفظ پہلے ذہن میں رکھیں، قیامت تک صحیح معنوں میں، پھر سن لیں، صحیح معنوں میں، صحیح طریقے سے، صحیح انداز سے کوئی پلیت قرآن کو چھیڑ نہیں سکتا، اور کوئی پاک قرآن کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ میری بات آپ نے اگر سمجھ گئے میں سمجھوں گا میری گھنٹے کی محنت پوری ہوگی۔ لا یمسہ الا المطہرون، یہاں قرآن کا تعارف بھی ہے اور پاکوں کی پہچان بھی ہے، قرآن کا تعارف بھی ہے اور پاکوں کی پہچان بھی ہے۔ قرآن بتا رہا ہے پاکوں کی پہچان یہ ہے کہ پلیت اس کے قریب آ نہیں سکتے، پاک اس سے دور جا نہیں سکتے۔ پلیت اس کے قریب لا یمسو، چھو جو نہیں سکتے، اس سے بڑی واضح لفظ کیا ہوگا؟ پلیت اس کے قریب آ نہیں سکتے، پاک اس سے دور، پاک اس سے دور، پاک اس سے دور۔ صاحبان جی وقار، پلیت قرآن کے قریب آ نہیں سکتے، پاک اس سے دور جا نہیں سکتے۔ گویا قرآن کا طہارت سے بڑا تعلق ہے۔ میں اب قریب آ جاؤں نا مسئلے کے، ذہن میں آ جائے، قرآن کا طہارت سے بڑا تعلق ہے، یعنی جسے قرآن ملے اور طہارت نہ ملے، سمجھو اسے قرآن نہیں ملے۔ ہائے 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 ہائے، میں پتہ نہیں کیسی بات کر گیا۔ جسے قرآن ملے، قرآن کا تعلق ملے اور طہارت کا تعلق نہ ملے، سمجھ گئے یا نہیں سمجھے آپ؟ جسے قرآن سے تعلق تو ملے لیکن طہارت کا تعلق نہ ملے، سمجھ لو اسے قرآن سے تعلق نہیں ملا، اور جسے طہارت سے تعلق ملے اور قرآن سے تعلق نہ ہو، میں پتہ نہیں کتنی دقیق بات کر رہا ہوں، جسے طہارت کے تعلق کا تو دعویٰ ہو کہ میرا طہارت والوں سے تعلق ہے اور قرآن سے تعلق نہ ہو، سمجھو اس کا طہارت سے تعلق کوئی نہیں۔ یعنی یاد رکھنا قیامت تک قرآن سے اسی کا تعلق ہوگا جس کا طہارت والوں سے تعلق ہوگا، اور طہارت والوں سے اسی کو تعلق ہوگا جس کے تن کا بھی قرآن سے تعلق ہوگا، جس کا من کا بھی قرآن سے تعلق۔ ابھی نہیں کھلی بات تو میں کھول دوں قبلہ، نہیں میں سمجھا نہیں سکا، مولوی سمجھ گئے، خطیب سمجھ گئے، شیخ الحدیث سمجھ گئے، میرے سادہ مسلمان نہیں سمجھے۔ طہارت کے مرکز کا نام ہے محمد عربی، طہارت کے مرکز کا نام کیا ہے؟ محمد عربی۔ میری بریلویت نہیں ہے یہ میری پھیرویت یا سیالویت نہیں ہے، یہ قرآن ہے، قرآن نے خود بیان کیا میرے آقا کی شان میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ
جو حافظ ہے وہ بولے، دوسرا نہ بولے. وایو زکیہم، رسول آیا کیوں ہے؟ مقصد کیا ہے رسول کے آنے کا؟ رسول تم میں پاکی تقسیم کرنے کے لیے آیا، رسول پلیتوں کو پاک بنانے کے لیے آیا ہے، رسول طہارت بانٹنے کے لیے آیا ہے. رسول نے طہارت بانٹی ہے. یہ صرف یہ نہ سمجھنا کہ خود طہارت والا ہے، بلکہ یہ اتنی طہارت والا ہے کہ اس نے اتنی بانٹی ہے جو اس کے در پہ آئے ہیں انہیں بھی وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَيُطَهِّرَكُمْ بِهِ کا تاج دیا ہے، اور جو اس کے گھر میں آئے ہیں انہیں بھی وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرہ کا تاج عطا فرمایا. صاحبان جی وقار بات کو ختم کریں، توجہ فرمائیں. اللہ آپ کو سلامتیاں دے، اللہ آپ کو عزتیں دے. پاکی کا مرکز کیا ہے؟ رسول. پاکی کا مرکز کیا ہے؟ پاکی کا مرکز کیا ہے؟ اور مجھے سمجھانے کی چکوال کی سرزمین پہ ضرورت نہیں. پاکی کا گھر کسے کہتے ہیں؟ رسول کے گھر کو. پاکی کا گھر کسے کہتے ہیں؟ رسول کے. پاکی کا گھر کسے کہتے ہیں؟ رسول کے. بول لیجئے، پاکی کا گھر کسے کہتے ہیں؟ رسول کے. وَلِيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اب قیامت تک یاد رکھنا، جس کا صحیح معنوں میں قرآن سے تعلق ہوگا وہ نہ اہل بیت مصطفیٰ کا گستاخ ہوگا، نہ اصحاب مصطفیٰ کا گستاخ ہوگا. اس لیے کہ صحابہ کی شان میں بھی یطہرکم آیا، اور اہل بیت کے لیے تو یطہرکم بھی آیا، تطہیرہ بھی آیا. تو یاد رکھنا، قیامت تک جو صحیح معنوں میں قرآن سے تعلق والا ہوگا، نہ وہ اصحاب کا گستاخ ہوگا، نہ وہ اہل بیت رسول کا گستاخ ہوگا. اب تیرے پاس چھاننا آ گیا، درس چکوال میں بھی ہیں، درس اٹک میں بھی ہیں، درس تلگنگ میں بھی ہیں. قرآن پڑھاتے ہیں، کوئی اصحاب کی گستاخی کرتا ہے، کوئی اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے. سمجھ لے قرآن سے تعلق نہیں بنا. جن کا قرآن سے تعلق بنا ہے، امیر عمر سے لے کے خواجہ قمر تک، وہ نبی کے اصحاب کو بھی سلام کرتے ہیں، نبی کی اولاد کو بھی سلام. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے جو گزارشات کی، انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، مالک معافیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے درجات بلند فرمائے. اور میری خواہش بھی ہے، حضرت دعا بھی فرمائیں گے کہ اس ادارے میں جو قرآن پڑھنے آئیں انہیں یہ طہارت والا تعلق ضرور نصیب ہو. وہ حضور کے اصحاب کے بھی غلام ہوں، حضور کی اولاد کے بھی غلام ہو. پھر سمجھ آئے گا کہ لا یمسہ الا المطہرون. اگر صحابہ کی گستاخی ہے تو وہ بھی نجاست ہے، اہل بیت کی گستاخی ہے تو وہ بھی پلیتی ہے، اور پلیتوں کا قرآن سے کوئی تعلق ہو سکتا؟ اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد. معذرت جناب، اب میرا یہ تھوڑا ہی زیادہ قبول فرمائے، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. اللہ آپ کو سلامتیاں دے.